السلام علیکم دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ آئیے کہانی سناؤں۔ یہ کہانی ہے دو کزنز جمیل اور تنویر کی، جو آپس میں بہت گہرے دوست بھی تھے۔ تو اکثر ہفتے کی رات دونوں میں سے کسی ایک کے گھر پر کھانے کی دعوت اور رات کا اسٹے ہوا کرتا تھا۔ 2 جنوری 1982 شام کو تنویر ٹیوشن پڑھا کر واپسی پر جمیل کے گھر گیا، کیونکہ آج جمیل کی والدہ، جو کہ تنویر کی تائیمی لگتی تھی، انہوں نے تنویر کے فیورٹ پائے بنائے تھے۔ تنویر جب جمیل کے گھر پہنچا تو سب اسی کا انتظار کر رہے تھے اور اسے دیکھتے ہی سب بہت خوش ہوئے۔ شام کی چائے اور گرما گرم پکوڑوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور مستیوں میں کب ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھا گیا اور لائٹ، جو کہ دوپہر سے غائب تھی، آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تنویر نے تائمی سے کہا، آپ کیا خالی پائے کی خوشبو ہی سنگھاتی رہیں گی یا ہمیں کھلانے کا تکلف بھی کریں گی؟ تائمہ ہنستے ہوئے بولی، بیٹا یہ پائے خاص تمہارے لیے ہی بنائے ہیں، تم ہاتھ دھو کے بیٹھو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ سب کھانے سے فارغ ہوئے تو تنویر کو یاد آیا کہ اس کو کل صبح اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگزامس کی وجہ سے ایکسٹرا کلاس دینے جانا ہے، اس لیے اسے کچھ نوٹس بھی تیار کرنے تھے۔ مگر جمیل نے بولا، کوئی نہیں، تم آج رات یہیں اسٹے کر رہے ہو۔ تنویر کیونکہ اپنے کام کو لے کر ایکسٹرا کانشیس تھا، وہ نہ مانا اور اگلے ہفتے اسٹے کا وعدہ کر کے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور تنویر کے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی، تو جمیل نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں اپنی سائیکل پر تمہارے گھر لیے چلتا ہوں اور پھر میں بھی وہیں رک جاؤں گا۔ دونوں گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کر نکلے اور بہت ہنسی خوشی سائیکل پر سوار ہو کر سفر کا آغاز کیا۔ جو سڑک تنویر کے گھر جاتی تھی اس پر بہت کھڈے تھے، تو جمیل نے پیچھے کے راستے سے جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ تھا تو بہت لمبا، مگر سڑک بالکل صاف ستھری بنی ہوئی تھی۔ ایک تو سردیوں کی رات، علاقے میں آبادی نہ ہونے کے برابر، بجلی کی عدم موجودگی اور کتوں کے ساتھ ساتھ دور دراز سے سیار کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ خیر، دونوں ایک دوسرے کو باتوں میں لگائے آگے بڑھ رہے تھے۔ دور دور تک اندھیرا تھا اور سڑک کے کنارے گھنی جھاڑیاں کہ ایسے میں دور سے بیچ سڑک پر 2 چھوٹی چھوٹی بتیاں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ جمیل نے تنویر کو دکھایا کہ دیکھو یہ کیا ہے۔ جب سائیکل ان چمکتی ہوئی بتیوں کے قریب آئی تو دیکھا کہ ایک سفید کلر کا بہت ہی خوبصورت بکری کا بچہ سڑک پر کھڑا سردی میں کانپ رہا ہے۔ تنویر نے سائیکل رکوائی اور دونوں نے بچے کو اٹھا لیا۔ آس پاس دیکھا کہ شاید یہ کسی آدمی کا ہوگا جو اسے سیر کرانے نکلا ہوگا، مگر دونوں نے یہ نہیں سوچا کہ رات کے اس وقت، وہ بھی سردی میں، کوئی کیوں اپنے جانور کو سیر کرانے نکلے گا۔ خیر، جب کوئی نہ ملا تو دونوں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تنویر نے بولا، یہ مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے، اس سناٹے میں کوئی کتا یا بھیڑیا اسے کھا جائے گا، میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں اور اسے پالوں گا۔ دونوں سائیکل پر پھر سے سوار ہوئے۔ تنویر بکری کے بچے کو گود میں لیے پیچھے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سائیکل چلتے چلتے بھاری ہونا شروع ہو گئی اور اچانک رکنے لگی۔ جمیل کو لگا شاید پنکچر ہو گیا ہے، جب ہی بھاری ہو رہی ہے۔ جب رک کر دیکھا تو اس بکری کے بچے کے پاؤں اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ اسے جہاں سے اٹھایا تھا اس کے کھر وہیں تھے اور پیروں کی لمبائی وہیں سے بڑھتی ہوئی یہاں تک آئی۔ جمیل نے چیخ ماری اور تنویر کو فوراً اسے پھینکنے کے لیے کہا۔ تنویر بھی خوف سے پورا گھبرایا ہوا تھا۔ تنویر نے جب بکری کے بچے کو پھینکنا چاہا تو وہ ایسے اس سے چپک گیا
جیسے کسی نے ایلفی لگا دی ہو۔ بہرحال اس نے بکری کے بچے کو بہت مشکل سے پھینکا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا بہت سا دھواں نمودار ہوا اور ایک بہت ہی ناگوار سی بو فضا میں پھیل گئی کہ پھر ان دونوں کا وہاں مزید رکنا ناممکن تھا۔ وہ دونوں سائیکل پر بیٹھے اور چلائی تو وہ بالکل نارمل تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی، جس کے فوراً بعد کسی کا لمبا سا کالا ہاتھ آیا، جبکہ وہ شخص نظر نہیں آیا۔ اس ہاتھ نے تنویر کو گلے سے پکڑ کر کھینچا اور جھاڑیوں میں لے گیا۔ جمیل کے اندر نہ کچھ بولنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کام کر رہی تھی۔ جمیل نے فوراً سائیکل پھینکی اور چیخ کر اپنے بھائی کو پکارنے لگا، مگر نہ تو دور دور تک تنویر دکھائی دیا اور نہ ہی اس کا کوئی جواب آ رہا تھا۔ جمیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اچانک جھاڑیوں میں سے کچھ بہت ہی سخت سی چیز چبانے کی آواز آئی اور پھر سے وہی بو آنے لگی اور پھر تنویر کے چیخنے کی آواز آئی اور ایسا منظر سامنے آیا کہ تنویر کو کوئی کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ جمیل خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا کہ وہ بس خاموشی سے اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر کزن اور جگری یار کو غائب ہوتا دیکھتا رہا۔ کچھ منٹ بعد جب جمیل کو احساس ہوا کہ تنویر اب نہیں آ سکتا تو وہ سائیکل پر بیٹھا اور گھر کی طرف چل دیا، کیونکہ وہ اکیلا اس کالی رات میں اتنی خوفناک انہونی کے بعد وہاں اگر رکتا تو سراسر بے وقوفی کرتا۔ گھر پہنچ کر گھر والوں کو سارا قصہ سنایا۔ صبح جب گھر کے بڑوں کے ساتھ اسی جگہ جا کر دیکھا تو خون میں لپٹی ہوئی وہی شرٹ پائی جو کل رات تنویر نے پہنی ہوئی تھی۔ آج اس بات کو اتنے سال گزر چکے ہیں مگر تنویر کی وہ چیخ جمیل آج تک بھلا نہیں پایا، اور اس رات کے بعد جمیل نے پھر کبھی نہ ہی تو سائیکل کو ہاتھ لگایا، نہ ہی اس سڑک کا رخ کیا جہاں اس نے اپنے جگری یار کو اپنی نظروں کے سامنے غائب ہوتا دیکھا تھا۔